زمین پھٹے گی اور لوگ اس میں چلے جائیں گے، جب تک اللہ چاہے گا تو یہ حالت برقرار رہے گی۔ سرکار فرماتے ہیں یہ عالم ہوگا قیامت کی علامات میں سے۔ تو نبی نے فرمایا سلیمان جس خدا کے قبضے قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، اس خدا کی قسم، فرماتے قیامت کی علامات یہ ہیں کہ فالج عام ہو جائے گا، موت اچانک ہو جائے گی، نماز کو دنیا ضائع کر دے گی۔ سرکار فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ استغفار پڑھے گا اس کے 700 گنا پروردگار عالم معاف فرما دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج ہم سورہ مبارکہ محمد کی فیوز و برکات، فضائل، اہمیت اور عملیات کو بیان کریں گے۔ یہ مدنی سورہ ہے، مدینہ میں نازل ہوا سوائے آیت نمبر 14 کے جو کہ مکی ہے، اور ٹوٹل بسم اللہ کو ملا کے 39 آیات پہ مشتمل ہے۔ سورہ مبارکہ محمد میں تقریباً 10 موضوعات پہ گفتگو کی گئی ہے، جیسا کہ دشمنوں سے جنگ کی صورت میں مسلمانوں کو ہدایت، شہدائے راہ حق کے لیے حسن انجام کی بشارتیں، خدا کی جو مدد کرے گا تو وہ خدا بھی تمہاری مدد کرے گا، کافروں کو چوپایوں سے مثال دی ہے اور ان کے انجام دوزخ کو بیان کیا ہے۔ رسول اللہ کے خطبوں میں بعض حاضر ہونے والوں کے حالات، پیغام جہاد سن کر بعض مسلمانوں کی حالت، کچھ ذمہ دار مسلمانوں کو اقتدار ملنے کے بعد ان کا کردار کیا ہوگا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں غور و فکر کرنے کی دعوت، منافقین کا لب و لہجہ اور راہ خدا میں خرچ کرنے کے معاملات کو تقریباً 10 موضوعات کو بیان کیا گیا ہے۔ جب ہم اس صورت کی فضیلت کی جانب آتے ہیں تو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ محمد کی تلاوت کرے گا، اللہ پہ لازم ہے کہ اس کو جنت کے پانی سے، جنت کی نہر سے سیراب کرے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ محمد کی تلاوت کرے گا وہ کبھی دین کے بارے میں شک میں مبتلا نہیں ہوگا، کفر و شرک سے محفوظ رہے گا، مرنے کے بعد اس کی قبر میں پروردگار عالم 1000 فرشتے موکل کرے گا جو اس کی قبر میں صلوات بھیجیں گے اور اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج ہوگا۔ یہی فرشتے اسے اٹھا کے بروز محشر، میدان محشر میں لے آئیں گے اور اسے مقام امن تک پہنچائیں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی امان میں ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام ایک اور ارشاد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ہمارے اور ہمارے دشمنوں کا جائزہ لینا چاہے اسے چاہیے کہ وہ سورہ مبارکہ محمد کی تلاوت کرے، چونکہ اس میں ایک آیت ہمارے حق میں ہے تو دوسری آیت ہمارے ان دشمنوں کے متعلق ہے کہ جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس سورہ محمد کی تلاوت کرے گا وہ قبر سے نکلتا ہوا جس طرف بھی رخ کرے گا، سامنے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے دیدار حاصل ہوگا۔ اس کی پہلی آیت جو ہے وہ میرے مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے اور مولا علی علیہ السلام سے جو بغض رکھنے والے ہیں ان کا تذکرہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، فرمایا وہ لوگ کہ جو کفر کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اصل میں ان کے اعمال جو ہے یہ گمراہ ہیں۔ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن عباس نے اس لیے آیت کے متعلق سوال کیا کہ مولا یہ آیت کیا بیان کر رہی ہے؟ تو میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت رسول اللہ کے بعد ان لوگوں کی صورتحال کو بیان کر رہی ہے کہ جنہوں نے نبی کے بعد مجھ سے رخ موڑ لیا تھا، مجھے چھوڑ لیا تھا اور دنیا کو اپنا لیا تھا، اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ہی نقصان کیا ہے، میرا کچھ نقصان نہیں کیا ہے۔ ان کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کفر کرتے ہیں، یعنی کہ جو علی اور اولاد علی کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر فرمایا وہ اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیا ہے۔ اب جب تفسیر عمدۃ البیان میں شب معراج سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے تو فرماتے ہیں کہ جب پاک پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے جنت کی سیر کی، تو یہاں ایک جنت کی نہروں کو جو تذکرہ ہم سورہ محمد میں بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قبر میں داخل ہوا تو ایک ستون دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ خالص پانی کی نہر بسم اللہ کی میم کے حلقہ سے، دودھ کی نہر اللہ کے ہا کے حلقہ سے، شہد کی نہر رحمان کی میم کے حلقہ سے، اور شراب کی نہر رحیم کے میم کے حلقہ سے جاری تھی۔ تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں کثرت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے گا، اللہ اسے اس نہر سے سیراب فرمائے گا، سیراب کرے گا۔
اب اسی سورہ مبارک محمد میں کچھ قیامت کا بھی تذکرہ ہے. جب قیامت کا تذکرہ ہے تو مجھے تفسیر میں تفسیر صافی، تفسیر برہان میں بروایت علی ابن ابراہیم کے حوالے سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کا موقع تھا. حضرت سلیمان فارسی پاک پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. نبی کریم نے جنت میں جو واقعہ بیان ہوا تھا اس کو بھی بیان کیا، لیکن وہاں مکے میں کعبہ کے ہلکا دروازے کے حلقے کے اوپر ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے نبی نے فرمایا کہ سلیمان میں تمہیں قیامت کی علامات کو ذکر کروں، بتاؤں؟ تو سلیمان نے کہا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے. تو نبی کریم نے جو اس روایت میں نے پڑھا ہے تقریباً 75 علامات، یعنی قیامت کی جو علامتیں ہیں 75 علامتوں کو ذکر کیا ہے. سامعین یہ انتہائی قابل غور علامات ہیں اور اس پہ انتہائی غور کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ چیزیں ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب ہے قیامت قریب ہے. تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ سلیمان مجھے قسم ہے اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے. تقریباً سرکار دو عالم نے یہ جملہ تقریباً 70 سے 75 دفعہ یہ جملہ کہا ہے، لیکن میں نے اس جملے کو صرف ایک ہی جگہ بیان کرنا ہے چونکہ یہ ویڈیو کافی طویل ہو جائے گی اگر ہم سارا بیان کرتے ہیں. تو نبی نے فرمایا سلیمان جس خدا کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے اس خدا کی قسم، فرماتے قیامت کی علامات یہ ہیں کہ فالج عام ہو جائے گا، موت اچانک ہو جائے گی، نماز کو دنیا ضائع کر دے گی، شہوات کی اتباع ہوگی، مالداروں کی تعظیم کی جائے گی، دنیا کے بدلے دین کی سودے بازی ہوگی، ظالم حکمران ہوں گے، فاسق وزیر ہوں گے، عارف ظلم کرنے والے ہوں گے، امین خائن ہوں گے اور خائن کو امین سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا کہیں گے، سچے کو جھوٹا کہیں گے، عورتوں کی حکومت ہوگی، کنیزوں سے مشورے لیے جائیں گے، ممبر پر لڑکے تقریریں کریں گے. آج کل یہ جو عام طور پہ نظر آتا ہے، جھوٹ کا رواج ہوگا، زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، فے کو غنیمت کا مال قرار دیا جائے گا، والدین پر اولاد خفا ہوگی، دوست سے بری ہوگا، عورتیں تجارت میں مردوں کے شریک ہوں گی، بارشیں کم ہوں گی. سرکار دو عالم فرماتے سلیمان جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے سنو، غرباء کو حقیر سمجھا جائے گا، حق کے لیے بولیں گے تو قتل ہو جائیں گے، چپ رہیں گے تو مال برباد ہوگا، عزتیں لوٹ لی جائیں گی، دھوکہ باز زیادہ ہوں گے، لوگ ایک دوسرے سے خوفزدہ ہوں گے، کوئی مشرق سے نکلے گا کوئی مغرب سے نکلے گا. فرماتے کمزور لوگوں کے لیے مصیبت ہوگی، جھوٹوں پر رحم نہ ہوگا، چھوٹوں پر رحم نہ ہوگا، بڑوں کی عزت نہیں کی جائے گی، کسی کو غلطی معاف نہیں کریں گے. اکثر طور پہ انسانوں کے دل شیطان کی طرح ہو جائیں گے، مرد مردوں سے خواہش پوری کریں گے، عورتیں عورتوں سے خواہش پوری کریں گی، مرد عورتوں کی شبیہ ہوں گی، عورتیں مردوں کی شبیہ ہوں گی، عورتیں مردوں کی طرح سواری کریں گی، یہود و نصارہ کے جو گرجوں کو مزین کریں گے، اسی طرح مسلمان لوگ جو ہے مسجدوں کو مزین کریں گے، قرآن کو آراستہ کریں گے اور آراستہ پیراستہ کر کے چھوڑ دیا جائے گا. یعنی نہ تو قرآن پڑھا جائے گا، نہ تعلیمات قرآن پہ عمل ہوگا، نہ احکامات قرآن کو سمجھا جائے گا. پھر سرکار دو عالم فرماتے سلیمان جس خدا کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے مینارے اونچے بنائے جائیں گے، صفوں میں 12 لوگ ہوں گے مگر ان 12 کے دل ایک دوسرے سے متنفر ہوں گے، مرد سونا اور ریشم پہنیں گے، سود خوری عام ہوگی، دین نیچے ہوگا دنیا اوپر ہوگی، طلاقیں عام ہوگی، اللہ کی حد قائم نہ ہوگی، گانا بجانا عام ہو جائے گا، دولت مند سیر کے لیے، متوسط تجارت کے لیے اور غرباء ناموری کے لیے حج پہ جائیں گے. یعنی جو دولت مند ہوں گے وہ کس کے لیے سیر سپاٹے کے لیے جائیں گے لیکن دنیا میں دکھائیں گے ہم حج کرنے جا رہے ہیں. متوسط لوگ تجارت کی غرض سے مگر جائیں گے ظاہراً حج کے لیے. غرباء جو ہے وہ کیا کریں گے ناموری کے لیے کہ تاکہ ہمارے نام کے ساتھ حاجی لکھا جائے، الحاج حاجی. تو سرکار فرماتے ہیں یہ قیامت کی علامتوں میں سے علامات ہیں. جب سلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ایسا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا ہاں سلمان اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، قرآن اگر لوگ پڑھیں گے تو غیر اللہ کے لیے پڑھیں گے، زنا عام ہو جائے گا، عورتیں دیکھیں گی قرآن کو غیرہ میں پڑھے جائیں گے، فقہ غیر اللہ کے لیے حاصل کریں گے دنیا، جن عورتوں سے نکاح حرام ہے ان سے نکاح عام ہوگا، گناہ عام ہوں گے، جھوٹ عام ہوگا، چاپلوسی زیادہ تر ہوگی،
فاقہ مستی عام ہوگی، لوگ جو ہے لباس پر فخر کریں گے، بارشیں بے موسم کی ہوں گی، باجوں اور سرنگیوں سے محبت ہوگی، قرآن کو لوگ بھول جائیں گے، امر بالمعروف کو برا سمجھا جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں سلیمان نہی عن المنکر سے لوگ گریز کریں گے، مومن دنیا میں ذلیل ہو جائے گا، قاری عابد ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، دولت مند کو زیادہ فکر دولت کی ہوگی، فقر کے ڈر سے کوئی کسی سائل کو کچھ نہیں دے گا، سوچے گا کہ اگر میں دولت دیتا ہوں کوئی ایسا نہ ہو کہ میں فقیر نہ ہو جاؤں، دولت کم نہ ہو جائے۔ پھر سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک سائل کو کچھ نہ ملے گا، ایک ایسا زمان آئے گا کہ ہفتہ بھر سائل سوال کرتا رہے گا، جو حاجت مند سوالی ہوگا لیکن کبھی اس کا سوال پورا نہ ہوگا، عوام کے حق میں وہ بولیں گے جو کبھی نہیں بولیں گے، زمین پھٹے گی اور لوگ اس میں چلے جائیں گے، جب تک اللہ چاہے گا تو یہ حالت برقرار رہے گی۔ سرکار فرماتے ہیں یہ عالم ہوگا قیامت کی علامات میں سے۔ اور آخر میں ہم جو ہے استغفار کے معاملات کو بیان کریں گے۔ سورہ مبارکہ محمد کے آخر میں جو بتایا گیا ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے وہ انتہائی کامیاب ہے۔ تو استغفار یعنی کلمہ توحید اور استغفار کے کیا فوائد ہیں؟ تقریباً میں نے نقطے بنائے ہیں، 9 نقطے ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، معصوم ارشاد فرماتے ہیں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ لا الہ الا اللہ بہترین عبادت ہے، استغفار بہترین عبادت ہے۔ نبی کریم روزانہ 70 مرتبہ استغفار یعنی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ربی اور واتوب الیہ 70 مرتبہ نبی کریم پڑھا کرتے تھے۔ سرکار فرماتے ہیں جو 100 مرتبہ استغفار پڑھے گا اس کے 700 گناہ پروردگار عالم معاف فرما دے گا۔ اور سامعین و ناظرین، اگر 20 برس کے بعد بھی انسان گناہ کے بعد استغفار کرے تو اللہ اس استغفار کے صدقے میں اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور معصوم فرماتے ہیں 7 گھنٹے تک اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو 7 گھنٹے تک اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ ملائکہ کو حکم ہوتا ہے کہ اے ملائکہ رک جاؤ، ہو سکتا ہے میرا بندہ تائب ہو جائے، توبہ کر لے، استغفار پڑھ لے۔ لیکن اگر نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، نیکی کرتے نہیں ہیں، یہ کتنا آپ کا پروردگار کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، حکم ہوتا ہے ملائکہ اس کے نام اعمال میں نیکی لکھ دو کیونکہ اس نے نیکی کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اگر 40 گناہ کبیرہ کے بعد بھی انسان استغفار کرے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور معصوم فرماتے ہیں گناہ کے بعد شام تک ملائکہ کو حکم ہوتا ہے اس کے گناہ نہ لکھو، ممکن ہے یہ بندہ میری بارگاہ میں دوبارہ پلٹ آئے۔ تو اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے اس ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں اور آپ مومنین سے یہ گزارش بھی کرتے ہیں کہ جن مومنین تک یہ ہماری ویڈیو پہنچ رہی ہے وہ اس کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور آگے مومنین تک شیئر کریں تاکہ مومنین اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔